جی ناظرین، پروگرام ہے ملاقات۔ آج کے ہمارے پروگرام ملاقات کے مہمان ہیں ایس ایس پی حیدرآباد عدیل حسین چانڈیو صاحب، جن سے ہم معلوم کریں گے کہ حیدرآباد میں جرائم پیشہ سماج دشمن عناصر کے خلاف جہاں پولیس تیزی سے کارروائی کر رہی ہے اور ان کو 3 ماہ حیدرآباد میں تعیناتی کو ہو چکے ہیں، تو ہم سے معلوم کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ حیدرآباد میں امن و امان کی صورتحال کیا ہے، حیدرآباد میں پولیس نے جو منشیات فروش ہیں، جرائم پیشہ افراد ہیں، ان کے خلاف جو کارروائی کی ہے اس کے حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم عدیل حسین چانڈیو صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے گا کہ امن و امان کی صورتحال حیدرآباد میں جرائم پیشہ سماج دشمن عناصر کے خلاف 3 ماہ میں آپ کی کارروائیاں بڑی تیز ہوئی ہیں، اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا۔ دیکھیں تقریباً مجھے بلکہ 3 ماہ سے کچھ عرصہ زائد ہو چکا ہے ادھر حیدرآباد میں تعینات ہوئے ہوئے، اور جب میں ادھر آیا تھا تب میری پہلی پرائرٹی ہی یہ تھی کہ جو سماج دشمن عناصر ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کریں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے ایک بڑا سیریس کریک ڈاؤن شروع کیا ہے، اور جو وقتاً فوقتاً جاری رہتا ہے منشیات فروشوں کے خلاف، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کے خلاف کارروائیاں بھی ہوئی ہیں، بڑی اچھی ریکوریز بھی ہوئی ہیں، ان لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور ان کو قانون کے کٹہرے میں پیش بھی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہے۔ بہت سارے مسئلے مسائل رہے ہیں ان 3 ماہ کے درمیان۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک موومنٹ چلتی رہی تھی کینالز کے خلاف، اس کو بھی ہم نے فیس کیا۔ اس کے علاوہ باقی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس میں کریٹ ہوتی رہی ہیں اس کو بھی ہم نے فیس کیا، لیکن اس کے باوجود ہم کرائم کے اوپر اپنا فوکس رکھتے رہے، اور میرے خیال سے امن و امان کی صورتحال تسلی بخش ہے۔ عدیل حسین چانڈیو صاحب یہ بتائیے گا کہ جس تیزی سے جرائم ہو رہے ہیں اس تیزی سے پولیس بھی ڈاکوؤں کا اور جرائم پیشہ افراد کا تعاقب کرتی ہے، تو جدید ٹیکنالوجیز بھی جو ہے وہ آ چکی ہیں، پولیس کو جدید ٹیکنالوجیز بھی دی گئی ہیں اور جرائم پیشہ افراد بھی جدید ٹیکنالوجیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس کو کس طرح آپ مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں ٹیکنالوجی جو ہے وہ پولیس کو واقعی آپ نے صحیح کہا کہ بہت سارے کلوز بھی دے رہی ہے، فائدہ بھی دے رہی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے جو ملزمان ہیں یا جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں وہ بھی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے پولیس کو جھانسا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم صرف ٹیکنالوجی کے اوپر ریلائی نہیں کرتے، اور ہیومن انٹیلیجنس یا جو باقی چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی ریلائی کر رہے ہیں۔ تو جہاں پہ ٹیکنالوجی اور ہیومن انٹیلیجنس کمبائن ہو جائے تو اس سے پھر بہتر رزلٹ آتے ہیں۔ صرف اگر آپ ٹیکنالوجی پر ریلائی کریں تو وہ بھی میرے خیال سے 100% جو ہے یا 100% آپ کو کامیابی نہیں دیتی۔ اچھا، منشیات کے حوالے سے جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ منشیات کی طرف بہت تیزی سے جا رہی ہے۔ پولیس نے، ہم نے دیکھا کہ 3 مہینے آپ کی کارکردگی میں کافی کیسز منشیات، کتنے کیسز آپ نے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ منشیات کی روک تھام میں جس تیزی سے آپ نے کہ آپ کے افسران کام کر رہے ہیں اس سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں میرے آنے کے بعد ہم نے تقریباً 500 سے زائد کیسز کیے ہیں منشیات کے خلاف، جس میں آئس ڈیلرز ہیں، ہیروئن ڈیلر ہیں اور چرس کے ڈیلرز ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر جو گٹکا ماوا بنا رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس لسٹیں موجود ہیں، ان لوگوں کے خلاف ہم کارروائیاں کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کیا یہ میں ان سے مطمئن ہوں، تو بالکل بھی نہیں۔ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، اور میں یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ اس وقت حیدرآباد جو ہے منشیات سے فری ہو چکا ہے یا زیرو ہو چکی ہے، لیکن یہ ہماری ایک آن گوئنگ محنت ہے، ایک کاوش ہے۔ میں اپنی ٹیم کو یہ بارہا باور کرواتا رہا ہوں کہ یہ ایک نہ صرف ہمارا فرض ہے بلکہ ایک طریقے سے ہمارے اوپر یہ آبلیگیشن ہے، یا دینی اعتبار سے بھی ہمارے اوپر یہ چیز لاگو ہے کہ ہم منشیات کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیں۔ اس میں نہ صرف کیس کیے گئے ہیں بلکہ 2 ایسے منشیات فروش جو کہ آئس کے گھناؤنے کاروبار میں تھے، جب ان کو پولیس اریسٹ کرنے پہنچی تو اس انکاؤنٹر کے اندر وہ لوگ مارے بھی گئے۔ تو ایک زیرو ٹالرنس اور اسٹرکٹ ایکشن ہم نے اپنایا ہوا ہے، لیکن میرے خیال سے کہ ابھی بھی بہت سارے کام کی ضرورت ہے، اور اس میں میں آپ کے ناظرین سے یہ درخواست بھی کروں گا کہ اگر وہ کوئی اس طرح کی چیز دیکھتے ہیں، خاص طور پہ آئس، ہیروئن یا وہ نشے جو کہ سنتھیٹک ڈرگز ہیں یا لیب میں بنائے جاتے ہیں،
تو وہ اپنے متعلقہ ایس ایچ او کو یا مجھے اس کی نشاندہی ضرور کریں اور ہم اس کے خلاف بھرپور کارروائی کریں گے۔ اچھا، آپ نے پولیس مقابلوں کی بات کی، تو آپ کی تعیناتی کے دوران ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کافی مقابلے ہوئے ہیں۔ کتنے پولیس مقابلوں میں لوگ جو کرمنلز تھے، جرائم پیشہ تھے، ان کو مارا گیا اور کتنے زخمی ہوئے ہیں؟ اور تیسری بات میں آپ سے اسی میں پوچھوں گا کہ جس تیزی سے پولیس کام کر رہی ہے اس تیزی سے پولیس پر حملے بھی ہو رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ حیدرآباد کی 2 چوکیوں اور پولیس کمانڈوز کے اوپر کریکرز حملے کیے گئے، بم کے حملے کیے گئے، تو اس حوالے سے آپ بتائیے گا۔ دیکھیں، جب آپ کرائم کو فائٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری اولین کوشش یہ ہوتی ہے کہ ملزم کو صحیح سلامت پکڑا جائے تاکہ اس سے انٹروگیشن کی جا سکے اور جو لوٹا ہوا مال ہے اس کو ریکور کریں۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ملزمان کو پکڑنے جاتے ہیں تو وہ ریزسٹ کرتے ہیں یا آپ کے پولیس کے اوپر فائر کرتے ہیں، تو مجبوراً پولیس بھی پھر اپنے حفاظت کے لیے فائر کرتی ہے اور اپنے بچاؤ کے لیے۔ تو اس میں ہمارے لاتعداد انکاؤنٹرز ہوئے ہیں، لیکن 5 لوگ جو ہیں، 5 ملزمان جو ہیں وہ ان مقابلوں میں مارے گئے ہیں اور اس کے علاوہ 5 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ بہت سارے ایسے مقابلے بھی ہوئے ہیں جس میں فائرنگ کی گئی ہے، لیکن الحمدللہ اس میں نہ کوئی پولیس کا نقصان ہوا اور نہ ہی دوسری طرف سے کوئی نقصان ہوا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ پولیس مقابلہ کرتی ہے تو وہاں پہ جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں وہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ پولیس کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے۔ تو ایسی ہی 2 کوششیں بالکل پچھلے دنوں میں ہوئی ہیں کہ پولیس کی چوکیوں کے اوپر کریکر اٹیکس پیٹرول بم سے کیے گئے ہیں۔ ہم ان معاملات کی تفتیش کر رہے ہیں سی ٹی ڈی کے ساتھ مل کے۔ کوئی کلو ملا کوئی تفتیش کے دوران، کوئی نشاندہی ہوئی ہو کوئی؟ ہم دونوں کیسز کے اندر ملزمان کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں اور ہمارا کام اس پہ چل رہا ہے۔ دیکھیں، جب آپ صحیح جگہ پہ ہٹ کرتے ہیں تو وہ چیز رک جاتی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ چیز ریپیٹ نہیں ہوئی، تو ہم ان ملزمان کے کافی قریب پہنچ چکے ہیں اور قریب ان کو گرفتار کر لیں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جس طرح ملک کے حالات چل رہے ہیں، انٹرنیشنل حالات چل رہے ہیں، اب محرم الحرام ہے، محرم الحرام کے موقع پر کوئی دہشت گردی کے حیدرآباد میں خدشات ہیں؟ آپ نے کوئی کیا سیکیورٹی انتظامات کیے ہیں؟ دیکھیں، کوئی اسپیسیفک تھریٹ ابھی تک نہیں ہے، لیکن آپ کی بات درست ہے کہ جو بین الاقوامی اس وقت جو صورتحال ہے یا ایران کے خلاف جو ایکشن لیا جا رہا ہے یا اس کے خلاف جو جنگ مسلط کی گئی ہے، تو ہم ایک بڑے سینسٹیو دور کے اندر ہے اور یہ جو محرم الحرام کا ماہ ہے اس کے اندر اسپیسیفک انفارمیشن یا تھریٹ تو کوئی نہیں ہے، لیکن ہم ہر وقت اس کو اسی طرح ڈیل کرتے ہیں کہ ہم ہائیسٹ تھریٹ کے اوپر ہیں۔ تو تقریباً 1450 کے قریب مختلف مجالس، جلوس اور تعزیہ نکلیں گے جن کے لیے سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا گیا ہے اور ہر جلوس کو، ہر مجلس کے اوپر ہم اپنی پولیس کی تعیناتی کرتے ہیں اور جو مرکزی جلوس ہے یا جو مین آپ کی امام بارگاہیں ہیں ان کو نہ صرف پولیس بلکہ ہمارے ساتھ رینجرز اور سی ٹی وی کے تھرو بھی کور کرتے ہیں۔ اسپیشل برانچ بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے جو کہ اس چیز کو انشور کرتی ہے کہ کہیں کے اوپر کوئی بارودی مواد نصب نہ ہو۔ تو الحمدللہ میں مطمئن ہوں جو سیکیورٹی پلان ہم نے ترتیب کیا ہے اور دیا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پہلے کی طرح حیدرآباد کا یہ محرم بھی خیر خیریت سے گزرے۔ آپ نے ایک اچھی بات کی کہ سی سی ٹی وی کیمراز وغیرہ، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی ایسے جب ہوتے ہیں تو زیادہ تر جو ہے اس ٹائم پر ہی سی سی ٹی وی کیمراز لگائے جاتے ہیں یا ہائر کیے جاتے ہیں۔ آپ ایک سینئر پولیس افسر ہیں، دوسری دفعہ حیدرآباد تعیناتی ہوئی ہے آپ کی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا ماسٹر پلان ہونا چاہیے حیدرآباد کے حوالے سے، حیدرآباد پولیس کی طرف سے، جیسے کراچی میں ہوا ہے سیف سٹی پروگرام، کہ حیدرآباد میں بھی جو اہم شاہراہیں ہیں، اہم مقامات ہیں، وہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز لگائے جائیں۔ اس سے جرائم بھی روکے گا، اس سے دہشت گردی میں ملوث لوگ ہیں جو وہ ہوں گے، خاص طور پہ تھانوں پر۔ تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ حکومت سندھ نے اب حیدرآباد کے لیے بھی سیف سٹی پروجیکٹ منظور کر دیا ہے اور اس میں انیشیلی بہت جلد کام شروع ہو جائے گا۔ کچھ سائٹس آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہیں، مین جو آپ کے روٹس ہیں ان کے اوپر یہ کیمریز جو ہیں وہ لگ جائیں گے،
لیکن جب تک یہ شروع ہو ہم اپنی مدد آپ کے تحت اور بزنس کمیونٹی کی مدد سے مختلف جو جلوس کے جو گزرگاہیں ہیں یا ان کا جو رستہ ہے وہاں پہ کیمراز لگا چکے ہیں، اور جو مختلف مارکیٹس ہیں یا جہاں پہ کاروباری ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ ہم نے کیمراز لگوائے ہوئے ہیں۔ بہت سارے ہمارے جو کیسز ہیں ان کیمراز کے تھرو ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں، تو یہ ہماری کاوش جاری ہے، لیکن سندھ حکومت نے بھی اس میں انیشیٹ کر لیا ہے، اور عنقریب جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے وہ حیدرآباد میں بھی شروع ہو جائے اچھا، گا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ پولیس جہاں تیزی سے کام کرتی ہے وہاں جو ہے بعض افراد، بعض لوگ جو کہ پولیس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ کرپشن ہے، یوں ہے، اس طرح تھانوں کی صورتحال ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جب پولیس کام کر رہی ہے، اچھا کام ہوتا ہے تو لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، برا کام ہوتا ہے تو لوگ بناتے ہیں، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ہم تنقید کو پازیٹیو طریقے سے لیتے ہیں۔ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم یا تعمیری تنقید جو ہے وہ اس کو کھلے دل سے سننا چاہیے۔ ہر بات سچی نہیں ہوتی، ہر تنقید جھوٹی بھی نہیں ہوتی، تو میرے خیال سے تنقید جو ہے وہ ایک ٹھیک ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ امپرومنٹ کی گنجائش ہے یا بہتری کی گنجائش ہے اس کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ شاید جن عناصر کے خلاف ہم کارروائی کر رہے ہیں تو وہ پولیس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسی تنقید کو ہم خاطر میں نہیں لاتے اور اس کو اگنور کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ حیدرآباد میں اب 3 ماہ آپ کو ہو چکے ہیں، اور جس تیزی سے آپ نے یہ کام کیا ہے جرائم پیشہ اور سماج دشمن عناصر کے خلاف، تو عوام کا رسپانس آپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ سماجی، سیاسی لوگ، پولیٹیکل، یہ آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں وہاں؟ بالکل، جو ادھر کے سیاسی اکابرین ہیں یا عوام ہے یا بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں یا مذہبی علماء ہیں، تمام لوگوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا ہے اس سارے دور میں، اور مجھے بہت زیادہ انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے، اور میرے خیال سے یہ آج کے دور کی ضرورت بھی ہے۔ ہم بھی میرے دروازے بھی، میرے دفتر کے دروازے بھی اوپن ہیں تمام پبلک کے لیے، تو جہاں پہ ہم اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیں پذیرائی بھی ملتی ہے۔ ہم نے بہت اچھے کام بھی کیے الحمدللہ۔ حیدرآباد میں جو گاڑیاں چھیننے کا ایک کیسز ہو رہے تھے، وہ کیسز ڈیٹیکٹ ہوئے، اس میں ملزمان مارے گئے، گاڑیاں ریکور ہوئیں الحمدللہ۔ جو کرائم گاڑی چھیننے کا ہوتا تھا وہ اب ادھر سے ختم ہو چکا ہے، تو جن لوگوں کو ہم ریکوریز دیتے ہیں یا جن لوگوں کے کیس ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور جب ہم ان کو ریکوریز دیتے ہیں تو وہ اس چیز کو سراہتے ہیں، دعا بھی دیتے ہیں پولیس کو۔ تو میں الحمدللہ بالکل مطمئن ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو اہلیان حیدرآباد ہیں یا ادھر کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ مجھے آگے بھی سپورٹ کرتے رہیں گے۔ یہ بتائیے گا، آپ حیدرآباد ضلع پولیس کے سربراہ ہیں تو آپ کے اوپر ذمہ داریاں بھی ہیں، حیدرآباد پولیس فورس پر چیک اینڈ بیلنس کس طرح کرتے ہیں؟ خاص طور پہ جو لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، کرپشن ہے، اس کو آپ کی چیک اینڈ کوئی مانیٹرنگ ٹیم وغیرہ کوئی مانیٹرنگ کس طرح کرتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، میں 11 سے 5 بجے تک میرا جو آفس کا ٹائم ہوتا ہے وہ بالکل اوپن ڈور پالیسی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ آ کے ملتے ہیں، وہ اپنے مسئلے بتاتے ہیں، کہیں پہ اگر پولیس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو یا کسی اور ایلیمنٹ نے زیادتی کی ہو تو وہ آ کے یہ چیزیں بتاتے ہیں، تو اس میں پھر ہم انکوائری کرواتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سے پولیس کے ایلیمنٹس ہیں جو کس طرح خرابی کر رہے ہیں۔ جو لوگ ان کے اندر انوالو ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے، ان کو مختلف سزائیں دی گئی ہیں، ان کو نوکری سے برخاست کیا گیا ہے، ان کے خلاف پرچے بھی درج کرائے گئے ہیں، اور یہ ایک میکینزم ایگزسٹ کرتا ہے۔ پلس ہمارے جو کمپلینٹ سسٹم ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہے، اس میں آئی جی کمپلینٹ سسٹم بھی ہے، ہمارا اپنا کمپلینٹ سسٹم بھی ہے، تو اس میں جو درخواستیں آتی ہیں اس کو تھانوں پہ بھی مارک کرتے ہیں، اپنا ہمارا کمپلینٹ سیل ایس ایس پی آفس میں ہے اس کو بھی مارک کرتے ہیں، تو اس طریقے سے عوام کی نبض کے اوپر ایک ہاتھ رہتا ہے، اور ہمیں عوام کی جو سوچ ہے یا پلس ہے اس کا اندازہ رہتا ہے۔ یہ جو تھانوں پر ٹرانسفر اور پوسٹنگ کا ہوتا ہے، اس پر کوئی دباؤ آتا ہے آپ اس کو قبول کرتے ہیں؟ نہیں، الحمدللہ اس طرح کا کوئی دباؤ نہیں ہے، اور میں جب آیا تو میں نے اپنی ایک ٹیم بنائی ہے، اور اس کے بعد میں غیر ضروری تبادلوں سے اجتناب کرتا ہوں، اور جو ٹیم میں نے لگائی ہے میرے خیال سے موزوں ٹیم ہے، اور ابھی تک
مناسب کام کر رہے ہیں۔ عدیل چانڈیو صاحب یہ بتائیے کہ حیدرآباد کے شہریوں کو کوئی آپ ہمارے ٹی وی چینل کے ذریعے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، حیدرآباد کے شہریوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ یہ شہر ان کا اپنا ہے، اور ہماری 4000 کی فورس ہے جو کہ 30 لاکھ لوگوں کے اوپر مامور ہے۔ تو یہ صرف پولیس کا کام نہیں ہے اس شہر کو سیکیور کرنا، اس میں عوام جتنا انوالو ہوں گے، عوام جتنا پولیس کو ہیلپ آؤٹ کرے گی انفارمیشن دینے کے حوالے سے، سی سی ٹی وی کیمراز کو انسٹال کرنے سے متعلق، اپنے محلوں میں چوکیدار رکھنے کے حوالے سے، یا اپنی مارکیٹوں کے اندر سیکیورٹی گارڈز کا بندوبست کرنے سے، تو اتنا یہ شہر جو ہے زیادہ سیکیور ہوگا۔ اور اس میں ہم یہ پہلے بھی جس طرح میں نے کہا ہے کہ میں یہ چاہوں گا کہ عوام بڑھ چڑھ کے نشاندہی کرے جہاں پہ منشیات کی فروخت ہو رہی ہے، تاکہ کم سے کم حیدرآباد کو ہم اس لعنت سے پاک کریں۔ جی بالکل ناظرین، یہ تھے ایس ایس پی حیدرآباد عدیل حسین چانڈیو، جو کہ بتا رہے تھے کہ حیدرآباد کو کرائم فری سٹی بنانے کا ان کا مشن ہے، اور عوام کے تعاون سے میں حیدرآباد کو کرائم فری سٹی بناؤں گا، اور حیدرآباد میں امن و امان اور جرائم پیشہ عناصر امن و امان کے قیام اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ جو ہمارے مہمان تھے ایس ایس پی حیدرآباد عدیل حسین چانڈیو، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اپنے میزبان عرفان عرفی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔